बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होटल में आकर मैंने खाना खाया और अशोक की तरफ से मिलने वाली फ़ाइल के मुतल्लिक सोचने लगा। उस फाइल में इंडियन आर्मी के फ़ौजियों की पोस्टिंग के मुतल्लिक तमाम मालूमात थी जो मुझे पाकिस्तान भिजवानी थी। शाम 7 बजे अशोक ने मुझे रिसेप्शन से फ़ोन किया। मैंने उसे कमरे में आने का कह दिया। वो सिविलियन लिबास में था और उसके हाथ में हैंड बैग था। मैंने रात की बची हुई शराब की बोतल उसके सामने रखी। वो खासा घबराया हुआ लग रहा था। उसने बगैर पानी के आधा गिलास चढ़ा ली। हैंड बैग निकाल कर उसने 2 फाइलें मेरे सामने रख दी और कहा कि एक फ़ाइल में गुज़िश्ता 8 माह से आने वाले फ़ौजियों के तमाम रिकॉर्ड्स और उनकी तैनाती के मुतल्लिक तफसील हैं, और दूसरी फ़ाइल में हर रेजिमेंट्स के अफसरान और जवानों के नाम दर्ज हैं। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा कि इन फ़ाइलों में जो आपको मालूमात चाहिए मिल सकती हैं। मैं ये फ़ाइलें आपके एक साथी क्लर्क की अलमारी से चुरा कर लाया हूँ। मैं अब जाता हूँ और सुबह 7 बजे से पहले मैं ये फ़ाइलें वापस लेने के लिए आ जाऊँगा। आप ये याद रखिएगा कि मैंने ये फ़ाइलें चुरा कर बहुत बड़ा जुर्म किया है। अगर पकड़ा गया तो सख्त सज़ा हो सकती है। मैंने ये सारा खतरा महज अपनी बहनों की शादी के लिए मोल लिया है। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि अव्वल तो ये फ़ाइलें तुम्हारी कस्टडी में नहीं थी। अगर कुछ हो भी जाता है तो वही क्लर्क फंसेगा जिसको फ़ाइलें दी गई हैं। वैसे भी सुबह तुम ये फ़ाइलें वापस ले ही जाओगे। उसने बाकी शराब भी घटाघट पी ली, मगर उसकी घबराहट कम नहीं हो रही थी। मैंने उसे 2000 रुपये मजीद दिए और कहा कि मैं जल्द ही तुम्हारी बहनों की शादी के पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा। उसने हैंड बैग वहीं छोड़ा और सुबह 7 बजे दोबारा आने का कहकर वापस चला गया। मैंने फाइलों का सरसरी जायजा लिया तो मुझे मालूम हुआ कि यह फाइलें मेरे लिए बेशकीमत खजाना है। एक फाइल में 71 की जंग के बाद से लेकर तमाम ट्रेनिंग लेने वाले अफसरान और जवानों की तादाद और उनकी तैनाती की जगह, रैंक, बैच नंबर, टैंकों की तफसील और किस जगह तैनात हैं सब मौजूद था। जबकि दूसरी फाइल काफ़ी मोटी थी और उसमें हर रेजिमेंट के जवानों के नाम, नंबर और रैंक वगैरह दर्ज था। ये फाइलें देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी अहम फाइलें हैं। ये देखकर मैंने सोचा कि क्यों ना कॉपी करने के बजाय असल फाइलें ही पाकिस्तान भिजवा दूँ। मुझे यकीन था कि मेरे सीनियर्स मेरी इस कामयाबी पर उछल पड़ेंगे। मैंने फौरी तौर पर सामान पैक किया और होटल का बिल अदा किया और रिसेप्शन पर बताया कि इमरजेंसी की वजह से मैं मुंबई जा रहा हूँ। मेरा कोई पूछे या मिलने आए तो उसे बता देना कि मैं मुंबई चला गया हूँ। बसों के अड्डे से मालूम हुआ कि बस अभी अभी निकली है और नहर पर सवारियां बिठाने के लिए रुकेगी। अड्डे से ही मैंने 2 साइकिल रिक्शे किराए पर लिए। एक पर सामान रखा और दूसरे पर खुद बैठ गया और उसे नहर के पुल पर जाने का कहा और कहा कि अगर उन्होंने नहर पर बस के चलने से पहले पहुंचा दिया तो उन्हें 50-50 रुपए दूंगा। उन्होंने साइकिल को मोटरसाइकिल बना दिया और बस के चलने से पहले मुझे वहां पहुंचा दिया। मैंने टिकट लिया और उनको 50-50 रुपए दिए और बस में बैठ गया। बैठकर दुआएं करने लगा कि खैर खैरियत से मंजिल पर पहुंच जाऊं। बस 5 घंटे कच्ची पक्की सड़कों पर हचकोले खाती हुई औरंगाबाद पहुंची। दहली जाने वाली गाड़ी के पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा बाकी था। मैंने जानबूझकर मित्रा का टिकट लिया और खाली और अंधेरी जगह पर बैठ गया। गाड़ी मुकर्ररा वक्त पर आ गई। मैंने एक खाली सीट पर कब्जा जमा लिया। उस वक्त मैं बिल्कुल खाली ज़हन था। बस एक ही धुन दिलो दिमाग पर थी कि किसी तरह ये फाइलें पाकिस्तान पहुंच जाएं। एक बात अर्ज करता चलूं कि मेरा महकमा दुश्मन मुल्क में इंतहाई गहराई तक जाकर काम करता है, जबकि बॉर्डर पर मौजूद FU बॉर्डर के पार दुश्मन की नकलो हरकत, तादाद और उनकी पोजीशन की मालूमात हासिल करते हैं। उन फाइलों की वजह से 71 की जंग के बाद की हर बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो गई थी, जिसकी वजह से FU के लिए भी काम करना आसान हो गया था। ज्यों ज्यों गाड़ी दहली के करीब होती गई मैं नॉर्मल होता गया, क्योंकि डेंजर जोन से बाहर निकल आया था। अगरचे पूरा भारत ही मेरे लिए डेंजर जोन था, मगर अहमदनगर से फाइलें, वो भी इतनी अहम, लेकर निकलना गोया सांप के मुंह से सही सलामत निकल आने के मुतरादिफ था। रवानगी के वक्त से लेकर अब तक 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। सुबह सादक का वक्त था जब गाड़ी दहली पहुंची। मैंने टैक्सी ली और सीधा लोधी होटल अपने रूम में जा पहुंचा और फिर बेफिक्री से सो गया। दिन चढ़े तक मैं सोता रहा। फिर नाश्ता वगैरह करके कारवेंशन होटल में फ़ोन किया। ट्रांसमीटर वाले साथी को शाम 4 बजे कनॉट पैलेस के रेस्टोरेंट में मिलने का कहा। बाकियों की हैरियत इसलिए ना पूछी कि वो अजनबियों की तरह ठहरे हुए थे। मुझे अशोक का रह रह कर ख्याल आ रहा था कि उसने अपनी कितनी बड़ी मजबूरी के तहत इतना बड़ा खतरा मोल लिया। अगर उसके अफसरान को उसकी हरकत का पता चल गया तो उसका वो क्या हशर करेंगे। इस ख्याल के साथ ही
سکوت ڈھاکہ میں مشرقی پاکستانیوں پر اور فوجیوں پر بھارتی آرمی اور مکتی باہنی کے مظالم ایک فلم کی طرح میرے ذہن میں چلنے لگے۔ وہ لاکھوں زخم جو ہمارے جسموں اور ہماری روحوں پر لگائے گئے تھے، ابھی ان میں سے صرف ایک پر مرہم رکھا گیا تھا۔ ساتھ ہی میرے ذہن میں یہ مقولہ آ گیا کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے۔ مجھے اپنی ایجنسی کا وہ مقولہ یاد آ گیا کہ ہم امن میں جنگی حالت میں رہتے ہیں اور جنگ لگنے پر اپنی کی ہوئی جنگ کا رزلٹ دیکھتے ہیں، اور میں تو اس وقت حالت جنگ میں تھا۔ شام کو جب میں ریسٹورنٹ پہنچا تو ٹرانسمیٹر والا ساتھی وہاں پہلے سے موجود تھا۔ میں نے مختصراً اسے بتایا کہ میں مشن سے کامیاب لوٹا ہوں۔ میں نے باقیوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی ہیں جن کے متعلق ہم سب اپنی اپنی کارکردگی آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ تم اور باقی تینوں کل ٹھیک اسی ٹائم اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ جانا۔ اس وقت تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ ٹرانسمیٹر پر پیغام بھیجنا ہے۔ کیا تم نے اپنے ہوٹل سے ٹرانسمیٹر پر آزمائشی رابطے کی کوشش کی ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا تو میں نے اسے کہا کہ ابھی ہوٹل چلو، میں پیغام لکھ کر دیتا ہوں، اسے میرے سامنے ٹرانسمٹ کرو۔ ہم دونوں اکٹھے کارونشن ہوٹل پہنچے، باقی ساتھیوں کو پتہ بھی نہ چلا اور ہم ٹرانسمیٹر والے کمرے میں چلے گئے۔ کمرہ احتیاط سے بند کیا۔ یہ کمرہ ہوٹل میں دوسری منزل پر کونے میں تھا۔ ہم نے کھڑکیاں کھول دیں، ساتھی نے ٹرانسمیٹر نکالا اور کمرے کی بجلی سے اسے چالو کرنے لگا۔ میں نے پیغام لکھا جو کہ یہ تھا: اشد ضروری ہے، علاوہ ڈاک کے 2 انتہائی اہم فائل بھیجنا ہے، ایک کی بجائے 2 کوریئر بھیجیں۔ مجھ سے صرف پہلے والا کوریئر ہی ملے جبکہ دوسرا اس کی نگرانی کرے۔ جب یہ پیغام بھیج دیا گیا اور جواب بھی موصول ہو گیا تو مجھے تسلی ہو گئی۔ اس دور میں ایک نہیں 10 خفیہ پیغام ٹرانسمیٹر کے ذریعے پاکستان بھیجتے تھے۔ ہر ایک کے لیے مختلف کوڈ تھا اور جواب بھی خفیہ کوڈ جو ہر ٹرانسمیٹر کا مختلف ہوتا تھا بتا کر دیا جاتا تھا۔ شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں، انتہائی اہم اور ضروری کام کے لیے ہی ٹرانسمیٹر استعمال کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اور وہ بھی بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ بھارتی ایجنسیوں کو بھی علم تھا کہ بھارت سے پاکستان اور پاکستان سے بھارت بہت سے پیغامات ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ انہیں شاید ہماری 1-2 فریکوینسی کا بھی علم ہو چکا تھا، اس لیے ٹرانسمیٹر کے استعمال میں احتیاط لازمی ہوتی ہے۔ بھارت کے پاس ایسے آلات بھی تھے جن کے ذریعے ٹرانسمیٹر کی لوکیشن کا پتہ چلایا جا سکتا تھا۔ پیغام بھیجنے کے بعد میں اسی ریسٹورنٹ میں آ گیا اور ساتھی کو کہا کہ وہ آدھے گھنٹے میں باقی تینوں کو لے کر وہاں پہنچ جائے۔ آدھے پونے گھنٹے تک ہم پانچوں اس ریسٹورنٹ میں اکٹھے ہو گئے اور میں نے اپنے ساتھی سے ٹرانسمیٹر کا چارج واپس لے لیا، پھر اپنے مشن کی کامیابی کا بتایا اور پھر اپنی غیر موجودگی میں ان کی کارکردگی کی رپورٹ لی۔ سب سے بڑی خبر جو انہوں نے دی کہ پرانی دہلی میں ایک 2 منزلہ مکان کرائے پر لے لیا ہے جس کا مالک کوئی مسلمان ہے اور ہمسائے بھی مسلم ہیں۔ ایک ہی ہوٹل میں مستقل قیام ہمیں شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو مسلمان شو کروایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم ایک ہوٹل میں اکٹھے ہوئے ہیں اور کاروباری آدمی ہیں۔ چونکہ ہمارا اکثر دہلی آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ کوئی مکان کرایہ پر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ مالک مکان مان گیا ہے، اس سے کرایہ وغیرہ طے کر لیا ہے، بس آپ کی اجازت کی ضرورت تھی۔ مجھے یہ تجویز پسند آئی کیونکہ دشمن ملک میں مسلمان کا مسلسل ہندو کے روپ میں رہنا، کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ ہم اس قسم کا کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہ تھے۔ میں نے انہیں مکان کرایہ پر لینے کی اجازت دے دی۔ ایک اور کامیابی جو انہوں نے حاصل کی تھی کہ بھارتی آرمی چیف کی نگرانی کر کے وہاں کام کرنے والے سویلین کی اور ان کی رہائش گاہ کا پتہ لگا لیا تھا۔ یہ بہت اہم معلومات تھیں جو ہمارے آئندہ مشنوں میں بہت معاون ثابت ہو سکتی تھی۔ تربیت یافتہ فوجی تو خاصے محتاط ہوتے ہیں، لیکن سویلین ملازمین لاپرواہی برتتے ہیں اور انہیں قابو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی معلومات انہوں نے مجھے دی۔ تقریباً 1 گھنٹہ کی میٹنگ کے بعد ہم نے اپنی اپنی راہ لی۔ میں نے 2 دن بعد ان کو اسی جگہ ملنے کا کہا۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے مکان کرایہ پر بھی شفٹ ہونا تھا۔ فائلیں تو میرے قبضے میں آ چکی تھیں، مگر ایک پریشانی ایسی تھی جس کا حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے یہ فائلیں اپنے کانٹیکٹ کے حوالے کرنی تھی۔ کانٹیکٹ نے یہ فائلیں میرے سینئرز جو لاہور میں تھے ان کو پہنچانی تھی، مگر بارڈر تو اسی راستے سے کراس کرنا تھا، اور اگر بھارتی بارڈر فورس کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں تو میری ساری محنت مٹی میں مل جانی تھی، اور پاکستان کو اتنے اہم قیمتی راز بھی نہیں مل سکتے تھے۔ اس وقت فوٹو کاپی والے سسٹم نہیں ہوتا تھا، اور اگر تھا بھی تو مغربی ممالک میں، اور میرے پاس کیمرہ بھی نہیں تھا،
اور اتنا مہنگا کیمرہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، ورنہ تصویریں ہی اتار لیتے۔ بہت سوچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ کام ہے تو دقت طلب، لیکن اسے کانٹریکٹ کو دینے سے پہلے پورا ضرور کرنا ہے۔ تربیلا میں ملازمت کے دوران ہم ایک نیوز پیپر ہفتہ روزہ نکالتے تھے جو جنگ پریس میں چھاپا جاتا تھا۔ کتابت تو لیتھوں میں ہوتی تھی لیکن چھپتا آفسٹ پر تھا۔ رسالے میں جو تصویریں چھپنے کے لیے دیتے تھے انہیں نونو فلم پر منتقل کیا جاتا تھا۔ فوٹو فلم بالکل نیگیٹو کی طرح ہوتا ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں تصویر پازیٹیو ہوتی تھی اور وہی فوٹو فلم چھپائی کے لیے یوز ہوتا تھا۔ اب مجھے کسی ایسے ہی نیوز پیپر کی تلاش تھی جو فوٹو فلم آفسٹ پر چھپتا ہو۔ میں نے ایک بک اسٹال پر جا کر نیوز پیپر اور رسالے دیکھنے شروع کر دیے اور ایک مشہور فلمی ماہنامہ ملا جو آفسٹ پر چھپتا تھا۔ میں نے اس کا ایڈریس نوٹ کر لیا، آصف علی روڈ پر اس کا آفس تھا۔ میں اس کے آفس جا پہنچا۔ بجائے مالکان اور چیف ایڈیٹر کے میں وہاں کے چپڑاسی کے ذریعے کاتبوں کے کمرے میں گیا اور ایک کاتب سے جو شکل سے مسلمان لگتا تھا اس سے فوٹو فلم بنانے والے آدمی کا پوچھا۔ اس نے اس کا نام اور پتہ بتا دیا۔ یہ دفتر کا ملازم نہ تھا بلکہ اس کے اپنے آلات اور اپنی دکان تھی اور مختلف رسالوں اور خبرات کے لیے فوٹو فلم بناتا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور ارجنٹ فوٹو فلم بنانے کی بات کی۔ میری دونوں فائلز میں 200 سے زیادہ صفحات تھے۔ میں نے اسے سائز بتایا تو اس نے کہا کہ آپ بجائے فل سائز کے پوسٹ کارڈ میں بنوا لیں تو لاگت بھی کم آئے گی اور وقت بھی نسبتاً کم لگے گا۔ میں نے اسے اس رقم سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن 2 شرائط کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ 48 گھنٹوں میں کام ختم کرنا ہوگا اور فوٹو فلم بنانے کے دوران میں موجود رہوں گا۔ پیسوں کے لالچ میں اس نے دونوں باتیں مان لی۔ اس کے 3 اسسٹنٹ بھی تھے، ان کو بھی اس نے روک لیا۔ میں فوراً لودھی ہوٹل آیا اور فائلوں میں سے کاغذات نکال کر نمبر لگائے اور اس کے اسٹوڈیو جا پہنچا۔ میں نے فائلوں کا ایک ایک کاغذ اپنی نگرانی میں ریڈیوس کروایا اور فلم بننے کے تمام مراحل اپنی نگرانی میں کروائے۔ غرض جب تک ان میں کام کرنے کی سکت رہی وہ کام کرتے رہے۔ کاغذات کو ریڈیوس کرنے کا مرحلہ پورا ہونے کے بعد تمام کاغذات اپنے قبضے میں کیے، باقی مراحل بعد میں طے ہوئے۔ جو باقی رہ گیا وہ اگلے دن مکمل کیا۔ نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اتنے زیادہ کاغذات کی فوٹو فلم کیوں بنوا رہے ہو اور نہ میں نے انہیں بتایا۔ یہ سارا کام محض روپے کی چمک سے ہوا۔ انہوں نے یہ بھی جاننے کی کوشش نہ کی جیسے آج کل بنگالیوں افغانیوں کو پاکستانی شناختی کارڈ بنا کر پاکستانی بنایا جا رہا ہے۔ غیر ملک دہشت گردوں کے پاس بھی پاکستانی شناختی کارڈ ہیں۔ صرف کراچی میں 1 لاکھ سے زائد غیر ملکی افراد کو پاکستانی بنایا جا چکا ہے۔ سعودی عرب میں سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑے جانے والے افراد جن کے سر قلم کر دیے گئے ہیں سب کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھے، جبکہ در حقیقت وہ پاکستانی باشندے نہیں تھے اور پیسے کی چمک کے زور پر انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ حاصل کر لیے تھے۔ میں نے تمام فوٹو فلم ترتیب سے ایک ڈبے میں محفوظ کر لیے اور تمام کاغذات کو بھی ترتیب سے فائل کر دیے۔ میں نے دونوں فائلز کو اس طرح باندھ دیا کہ پانی میں گرنے سے بھی خراب نہ ہونے پائیں۔ مکمل واٹر پروف بنانے کے بعد میں نے انہیں جیوٹ کے ایک تھیلے میں سی دیا۔ اب میں مطمئن تھا کہ اول تو یہ فائلیں میرے سینئرز تک پہنچ جائیں گی، اگر نہ پہنچ سکیں تو اس کا متبادل فوٹو فلم کی صورت میں میرے پاس موجود تھا جو میں کسی اور ذریعے سے پاکستان بھجوا سکتا تھا۔ میں نے خفیہ روشنائی سے احمد نگر مشن کی کامیابی اور دیگر اہم معلومات لکھی۔ مقررہ وقت پر میرے ساتھی مجھے اسی ریسٹورنٹ میں ملے۔ وہ اس مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ کچھ فرنیچر مالک مکان نے دیا اور کچھ انہوں نے خرید لیا تھا۔ میں نے اپنی ڈاک میں اخراجات کی تفصیلات لکھ دی تھی۔ مجھے اور میرے ساتھیوں کو مزید رقم کی ضرورت تھی کیونکہ اب مجھے دہلی کے اونچے طبقے کے لوگوں سے میل جول بڑھانا تھا اور میرے ساتھیوں نے بھی اپنے مشنز کی تکمیل کی طرف بڑھنا تھا۔ ہم سب کو اب اپنے کانٹیکٹ کا انتظار تھا۔ ٹرانسمیٹر پر میرے پہلے رابطے کے بعد مجھے امید تھی کہ ہمیں مزید ہدایات ملتی۔ میرے دونوں ساتھی جھانسی اور بابینہ جانے کے لیے بےتاب تھے تاکہ اپنا مشن پورا کر سکیں، لیکن میں نے انہیں ڈاک ملنے تک اس ارادے سے روکے رکھا کہ مجھے لگتا تھا کہ کسی چھاونی میں 1-2 دھماکے کروا کر دشمن کو چوکس نہ کر دیں۔ علاوہ ازیں بارود اور دھماکہ خیز مواد ہمیں بھارت میں اپنے ہمدردوں سے حاصل کرنے تھے جن کے حصول کے لیے مجھے ان سے رابطہ کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ کام مؤخر کر دیا جائے۔ بہرحال میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی بات نہ تھی بلکہ ہمیں اوپر کے احکامات پر عمل کرنا تھا۔ کانٹیکٹ کی آمد میں 2 دن رہ گئے تھے۔ میں نے ان 2 دنوں کی شامیں اشوکا اور اکبر ہوٹل میں گزاری۔ اب میں نے اپنی پوری توجہ سروسز ہوٹل میں داخل ہونے اور وہاں اپنی واقفیت بنانے پر مرکوز کر دی تھی۔
मुकर्ररा दिन और वक़्त पर हमें कॉन्टैक्ट मतलूबा जगह पर मिला और उसने इशारा से बताया कि एक और आदमी भी उसके साथ है जो थोड़ा फासले पर खड़ा है। अपनी तसल्ली के लिए मैं उस दूर खड़े आदमी के पास से गुजरा और सिगरेट जलाने के लिए उससे माचिस मांगी। जवाबन उसने कहा कि माचिस तो लीजिए और सिगरेट मुझे भी दीजिए। ये हमारा नए आदमी के लिए मुस्तकिल कोड था। सही जवाब मिलने पर मैंने उसे एक सिगरेट दिया और दूसरा खुद सुलगा कर टहलता टहलता वापस आ गया। कॉन्टैक्ट वहीं खड़ा था। मैंने अपने एक साथी को इशारा किया जो मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। वह मेरे सामने से गुजर कर दूसरी जानब जा खड़ा हुआ जहां कॉन्टैक्ट उसे नहीं देख सकता था। डाक उसके पास थी। मैंने कॉन्टैक्ट से अपनी डाक ली और उसे कहा कि उस जानब चले जिधर मेरा साथी खड़ा था। पीछे पीछे मैं भी चल पड़ा। उधर कॉन्टैक्ट का साथी भी फासला रखकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने अपने साथी के पास से गुजरते हुए डाक उसे थमाई और भेजने वाली डाक का पैकेट उससे ले लिया। मेरा साथी फौरन वहां से घर की तरफ रवाना हो गया और भेजने वाली डाक का पैकेट लेकर मैं कॉन्टैक्ट के पास आ गया। किसी की नज़र में आए बगैर मैंने पैकेट उसके हवाले किया। उससे पहले मैं कॉन्टैक्ट को नई जगह पर फिर मिलने के लिए बता चुका था। पैकेट लेकर कॉन्टैक्ट वहां से फौरन चल पड़ा। मैंने देखा कि उसका साथी कुछ फासला रखकर उसके पीछे पीछे चल रहा है। मैं दहली के गुंजान आबाद इलाके में भी कॉन्टैक्ट से मिल सकता था, मगर मैंने किसी की नज़र में आए बगैर और किसी भी किस्म का खतरा मोल लिए बगैर इस जगह का इंतखाब किया था ताकि कोई शक ना कर सके। बहरहाल ये मरहला भी बखैर आफियत तय हो गया था। मेरा साथी मुकर्ररा टाइम पर अपने घर से बाहर मेरा मुंतजर था। मैंने उसे पैकेट लिया और अपने होटल आ गया। उसमें कुछ ज़रूरी हदायत और 30,000 रुपये थे। 20,000 मेरे साथियों के मिशन के लिए और 10,000 मेरे लिए थे। हमें रकम तो खासी मिल गई थी, मगर हमें एक एक पैसे का हिसाब रखना और देना पड़ता है। गालबन हफ्ता की एक शाम थी जब अशोका होटल में एक तफरीही प्रोग्राम तरतीब दिया गया था जिसमें फ्लोर डांस भी था। उस प्रोग्राम में दाखिला टिकट पर था। मैंने टिकट लेना चाहा तो मालूम हुआ कि सिर्फ जोड़ों को ही टिकट मिल सकती है। मुझे खातून साथी की तलाश थी जो अशोका की लाबी में पूरी हो गई। ऊंची सोसाइटी में दाखिल होने की ख्वाहिशमंद गरीब घरानों की लड़कियां अमूमन लाबी में बैठी मिल जाती थीं और वो ऐसे अफराद की तलाश में रहती थीं जो उनका शाम का खर्चा उठा सके। मैंने भी वहां से एक लड़की को दावत दी। वो फौरन मान गई। मैंने टिकट लिए और होटल में दाखिल हो गए और एक टेबल पर कब्जा जमा लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जोड़े हाल में दाखिल हो रहे थे। कुछ देर बाद फ्लोर पर डांस शुरू हो गया। अकबर होटल में 2-3 बार देखा हुआ एक जोड़ा भी वहां मौजूद था। शोहर बूढ़ा और बीवी जवान और वो शराब नोशी में मसरूफ थे।